درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم والہ بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے نماز فجر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج پورے دن جو ہے اللہ گناہوں سے چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کل بھی صدقات واجبہ صدقات نافلہ کی بات اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا، لیکن آج جو ہے پھر صدقات اور خیرات جو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے بندے کو نوازا ہے تو کیسے خرچ کرنا چاہیے، اس میں یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں بات؟ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، اس خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے اور نہ ہی کسی کو تکلیف دیتے ہیں جس کے اوپر انہوں نے مال خرچ کیا۔ فقیروں کو دیا، مسکینوں کو دیا، لاچاروں کو دیا، یتیموں کو دیا، بیواؤں کو دیا، ناداروں کو دیا، قلاشوں کو دیا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ ولا ادا، اور نہ ہی دینے کے بعد ان کے اوپر احسان نہیں جتاتے کہ تو فقیر تھا میں نے مدد کی، تو مسکین تھا میں نے مدد کی، تو یتیم تھا میں نے مدد کی، تو نادار تھا میں نے مدد کی، قلاش تھا میں نے مدد، ارے بھکاری تھا مانگتا پھرتا تھا میں نے مدد کی تھی تجھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے، یہ احسان ہے، جتلا رہا ہے، یہ احسان جتلانا ہو گیا۔ تو قلاش تھا میں نے تیری مدد، منّا ولا اذا، اور نہ ہی ذلیل کیا اس کو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہ احسان جتلایا اور نہ ہی ذلیل کیا۔ جس صدقات میں، جس خیرات میں، سمجھ میں آ رہی بات، جس صدقات واجبہ، صدقات نافلہ اور زکوٰۃ، صدقات و خیرات میں اگر احسان مراد ہو جائے، احسان جتانا مقصود ہو، تکلیف دینا مقصود ہو، تو میاں آپ نے جو زکوٰۃ دی ہے قبول نہیں، آپ نے جو صدقات واجبہ دیا ہے قبول نہیں، صدقات نافلہ دیا قبول نہیں، خیرات کی قبول نہیں، مدد کی کسی کی قبول نہیں۔ اگر یہ نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اور کیا نہیں ہو، احسان نہیں ہو، اور ذلیل کرنا مقصود نہیں ہے، تب یہ بات ہے۔ تو کیا بات ہے؟ اس بندے نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، غریبوں کی مدد کی اللہ کی رضا کے لیے، مسکینوں کی مدد کی اللہ کی رضا کے لیے، قلاشوں کی مدد کی اللہ کی رضا کے لیے، بیواؤں کی مدد کی اللہ کی رضا کے لیے، ناداروں کی اس نے مدد کی اللہ تبارک و تعالی کی رضا، خوشنودی مولا کی خاطر جو اس نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی رضا چاہنے کی وجہ سے مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
ربهم، تو ان کا اجر، ان کا ثواب، ان کی نیکیاں، ان کی بھلائیاں، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں، ان کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، ان کے رب کے پاس اس کی بھلائیاں ہیں، ان کے رب کے پاس اس کا ثواب ہے۔ کیا ثواب ہے؟ یہ جو نیک عمل کیا، ہم نے مدد کی، تو اس کا کیا ثواب ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کا ثواب جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کی زیب و زیبائش ہے۔ اور پھر میدان محشر میں تو ہر ایک نفسی نفسی بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ سبھی بولیں گے، ابا بیٹے سے بھاگیں گے۔ ابھی تو بچے کو اٹھانے کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ چل بیٹا نماز پڑھنے کے لیے، آگ میں جلتا ہوا چھوڑ دیا، آگ میں جلتا ہوا چھوڑ دیا۔ اب کل یہی بیٹا کہے گا کہ ابا ایک نیکی دے دیجئے، تو ابا کہیں گے جا جا، تو کون ہے؟ بھاگے گا، وہ باپ بھاگے گا۔ ارے باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا؟ یہ بلا وجہ کی باتیں نہیں، قرآن ہے، یہ افسانے نہیں ہیں ادھر ادھر کے، اور ناول نہیں ہے، یہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ آپ کہیں گے باپ بیٹے سے بھاگے گا؟ بالکل بھاگے گا۔ جو باپ اپنے بیٹے کو نماز کا حکم نہیں دے گا، جو باپ اپنے بیٹے کو جو ہے عبادت کا حکم نہیں دے گا، جو باپ اپنے بیٹے کی تربیت اسلامی ماحول میں نہیں کرے گا، جب بیٹا جو ہے وہاں جہنم کی آگ کو دیکھ کے کہے گا مالک و مولا مجھے بچا لے، اب نیکی جو ہے ڈھونڈے گا، برائیاں ہی برائیاں ہیں، برائیاں ہی برائیاں ہیں نامہ اعمال میں، تو باپ کو پکارے گا، باپ تو نمازی ہے، باپ تو حاجی ہے، باپ تو زکاتی ہے، وہ تو نماز پنجگانہ پڑھتا ہے، وہ فجر میں اٹھ کے جاتا تھا، فجر والا نمازی ہے، ظہر والا ہاں وہ بھی ہے، عصر والا ہاں وہ بھی ہے، عصر والا، مغرب والا مغرب کا بھی نمازی ہے، عشاء والا عشاء کا بھی نماز۔ تو کہے گا ابو جان ایک نیکی دے دیجئے، کیا چند نیکیاں دے دیجئے؟ اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ باپ بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گا اگر بیٹا نیکی مانگے گا تو، اور بیٹا بھی باپ کو دیکھ کے بھاگے گا اگر بیٹا نیکوکار ہے تو۔ کہیں باپ مانگ نہیں لے یار، مجھ سے نیکی نہیں مانگ لے، کیونکہ کچھ باپ ایسے بھی ہیں نا، باپ بے نمازی ہیں بیٹے نمازی ہیں، ہاں۔ تو اللہ فرماتا باپ بیٹے کو دیکھ کے، بیٹا باپ کو دیکھ کے، اماں بیٹی کو دیکھ کے اور بیٹی اماں کو دیکھ کے، کیونکہ کچھ اماں جو ہے کیا بے نمازی، اور کچھ بیٹیاں اسلام کی مقدس شہزادی وہ نماز پڑھتی ہیں۔ ہر ایک کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ عالم صاحب سب کو برا سمجھتے، نہیں، ارے قرآن کا پیغام دیتے ہیں، ہم کیوں کسی کو برا سمجھیں گے؟ جو برا ہے اس کا خود دل بتا دے گا کہ وہ برا ہے، جو برا ہے اس کا مائنڈ بتا دے گا کہ وہ برا ہے، جو زناکار ہے وہ خود بتائے گا کہ زناکار ہے، جو گناہ گار ہے وہ خود بتائے گا کہ میں خود گناہ گار ہوں، اس کا دل خود بتائے گا، اس کا دل خود گواہی دے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور جو گناہ گار نہیں ہے، جو نیکوکار ہے، اس کا خود دل گواہی دے گا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے نمازیں پڑھی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے ہیں، اور صدقات و خیرات اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ لو صاحب دکھانے کے لیے فلاں صاحب کہیں کہ یہ سیٹھ صاحب ہیں تو یہ کلکٹر صاحب ہیں، یہ ڈی ایم صاحب ہیں تو یہ ایس ڈی ایم صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، شرم نہیں آتی؟ یہ سارے عہدے رکھے رہ جائیں گے، سارے کے سارے عہدے رکھے رہ جائیں گے، کوئی ایسا نیک عمل قبول نہیں ہوگا اگر ریاکاری شامل ہو گئی تو۔ اللہ فرماتا ہے لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر تو ان کے رب کے پاس ہے۔ تم بندے سے تم یہ سوچتے ہو عزت مل جائے؟ ارے تو نے اپنے پڑوسی کی مدد کی تو تو یہ سوچتا ہے کہ جو ہے قوم کا چودھری میری تعریف کرے؟ تو نے پڑوسی کی مدد کی، اس کی زبان سے تیرے لیے دعا نکل گئی، تیرا بیڑا پار ہو گیا۔ اب تو عزتیں مت تلاش کر دوسرے لوگوں کے پاس، اور اپنا اسٹیٹس مت بنا، اور اب سیلفی مت کر۔ غریب کی مدد کی ایک سیلفی ہو جائے، بیوہ کی مدد کی ایک سلفہ ہو جائے، سلفہ اور سیلفی میں ہی رہ جائے گا۔ قبر میں نہ سلفہ جائے گا نہ سیلفی جائے گی، قبر میں تیرے نیک اعمال جائیں گے، اور تو سیلفی کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اپنا اسٹیٹس بنانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اب اس پہ ڈالے گا یوٹیوب پہ کہ ہاں دیکھو فلاں صاحب نے غریب کی مدد کی، اس کی غریب کی جو ہے
بیٹی تھی، اس میں 1,00,000 روپے انہوں نے دیا ہے، اس لیے ایک فوٹو ہو جائے، جہیز کا سامان رکھا ہے، پلنگ رکھا ہے، صوفہ رکھا ہے اور بیڈ رکھے اور کیا کیا الماری اور فریج رکھا ہے، ایک فوٹو فریج کے ساتھ ہو جائے۔ وہ وقت آئے گا کہ فریج کے ہی اندر چلا جائے گا۔ بے شرم بے حیا، کسی غریب بیٹی کی شادی میں تو دے رہا ہے تو تو احسان جتا رہا ہے، اس کی غریبی کی تماشائی کر رہا ہے، نمائش کر رہا ہے۔ کاش کہ تیری بیٹی اس جگہ پر ہوتی تو تو ایسا کرتا نہیں کرتا۔ تو دوسرے کی بیٹی بھی بیٹی ہے، دوسرے کی بیٹی بھی بیٹے ہیں۔ وہ بہو جو گھر میں آتی ہے نا، تیرے بیٹی کی نئی نویلی دلہن، وہ بھی تیری بیٹی ہے، بیٹی کی طرح رکھ اس کو، اس کی عزت تیری بیٹی کی عزت کی طرح ہے۔ ان کا رب، ان کا اجر ان کا رب ہی عطا فرمائے گا، بندے کیا عطا فرمائے گا؟ ان کا رب ان کو اجر عطا فرمائے گا، نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس دن تو سب لوگ خوف زدہ ہوں گے نا، اگر اللہ نے یہ نیکی قبول فرما لی، یہی صدقات و خیرات والی نیکی، تو اللہ فرماتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میدان محشر میں انہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا، اور کوئی حزن بھی نہیں ہوگا، غم بھی نہیں ہوگا، ہم بھی نہیں ہوگا، پریشانی بھی نہیں ہوگی، تکلیفات بھی نہیں ہوں گی، کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ قوموا یا عباد اللہ فنادى مناديا ينادي قوموا عباد اللہ۔ اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتے اعلان کر دو۔ کس چیز کا اعلان کر دیں؟ کہ اے ایسے بندوں جو نیکوکار ہو، قوموا یا عباد اللہ ادخلوا الجنہ، کہ بس کھڑے ہو جاؤ جنت میں، جو ہے جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، جنت میں تمہارا داخلہ ہوگا، جنت میں شان کے ساتھ داخلہ ہوگا۔ شان نزول کیا ہے؟